اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ بیسیکلی چونکہ ذی الحج کے ایام تھے اور ذی الحج کے جو ایام ہیں وہ خاص کر کے حج اور قربانی سے بہت زیادہ ریلیٹڈ ہیں، تو اس لیے میں نے یہ ایک سلسلہ سوچا تھا کہ ڈسکس کروں کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قرآن پاک میں سے جتنے بھی واقعات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ لاسٹ ٹائم میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا سورہ شعراء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگی ہیں وہ بڑی خوبصورت دعائیں ہیں، تو جن لوگوں نے تو ان کو دیکھ لی ہیں الحمدللہ ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب پر اپنی رحمت فرمائی ہوگی، اور جن ویورز نے نہیں دیکھا کائنڈلی وہ میری جو لاسٹ ویڈیو وہ ضرور دیکھ لیجیے گا۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا سورہ الصافات، جس میں کلیئر کٹ وہ واقعہ موجود ہے کہ کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ چونکہ اس جگہ پہ پیدا ہوئے پلے بڑھے جہاں پہ بت پرستش ہوا کرتی تھی، تو آپ کو بت پرستش بالکل پسند نہیں تھی اور آپ اللہ رب العالمین کی طرف قلب سلیم لے کر آ گئے۔ قلب سلیم کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کی ہدایت کو تسلیم کر کے اور پھر آپ کہیں بھی نہیں دیکھتے، آپ بس اسی طرح اسی ہدایت پہ چلتے رہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں قلب سلیم۔ اور جب انسان قلب سلیم لے کے آ جائے نا تو اللہ کے لیے مخلص ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جتنے قرآن کریم میں وعدے فرمائے ہیں وہ صرف مخلصین کے ساتھ وعدے فرمائے، اور اللہ کی جنت میں صرف مخلص بندے ہی جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ اللہ کی جنت میں صرف اللہ کے مخلص بندے جائیں گے، اور یہ اللہ کے مخلص بندے وہی ہیں کہ جن کے بارے میں شیطان نے خود کہا تھا کہ یا رب العالمین جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پہ میرا زور نہیں چلے گا۔ تو پہلے میں واقعہ آپ سے تھوڑا سا شیئر کرتا ہوں، پھر اس کا میں کانٹینٹ انالیسس انشاءاللہ قرآن پاک سے پڑھ کر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ واقعہ کچھ اس طرح سے تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ لوگوں سے پوچھتے تھے کہ تم لوگ بت پرستش کیوں کرتے ہو، جبکہ میں تو اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں جو رب العالمین ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، وہی ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، بس اسی کو پکارا جائے، اس کے لیے ہر چیز سے کٹ کے الگ ہو جایا جائے۔ تو خیر ایک دن آیا، وہ لوگ کسی میلے پہ گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جی میں نہیں جا رہا، میں بیمار ہوں، اور جب وہ لوگ چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا لیا اور ان کے بت قدے میں گئے اور غصے میں آ کے ان بتوں سے کہا بتائیں آپ لوگ بولتے کیوں نہیں ہیں، سنتے کیوں نہیں ہیں، کیا ہو گیا آپ لوگوں کو، آپ لوگ کچھ جواب کیوں نہیں دیتے، اور خوب ضربیں لگائیں اور تمام بتوں کو توڑ ڈالا۔ اور جب وہ لوگ بھاگے بھاگے واپس آئے تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو جب پکڑا تو انہوں نے ان کے لیے ایک آتش کدہ تیار کیا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکیں گے، اور پھر آپ سب جانتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو اللہ نے اتنا بڑا فضل کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ کہ اس آگ کو سلامتی والا کر دیا، اور یہ اتنا بڑا فضل تھا، اتنا بڑا فضل تھا، یہ واضح نشانیوں میں سے ایک نشانیاں تھیں، اور جس کے بارے میں ایک بڑا خوبصورت شعر ہے نا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، کہ لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں اور ان کے ذہن میں یہی ہے کہ جناب ابراہیم جو ہیں وہ تو آگ میں جل کے شہید ہو جائیں گے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس آگ کو سلامتی والا کر دیا۔ اور جب یہ احسان اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم پہ کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے اجازت دو، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، اور اللہ رب العالمین اتنے راضی ہوئے جناب ابراہیم علیہ السلام سے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بشارت دی، اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑے سے چلنے لگے اپنے مطلب اتنا ہو گیا کہ باپ اور بیٹا دونوں ساتھ چلنا شروع ہو گئے، تو پھر اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا کہ انہوں نے پھر اپنے بیٹے سے ڈسکس کیا، تو انہوں نے کہا کہ بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہی حلیم مزاج، بڑے ہی صبر والے تھے۔ اچھا یہاں پہ میں ایک چیز آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ صبر کیا ہے۔ ہم لوگوں کو نا صبر کے کوئی ایکوریٹ میننگز جو ہے نا وہ سمجھنے چاہیے۔ صبر یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کسی سچویشن میں ہوتے ہیں تو آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ آپ کچھ کریں، آپ کر بھی سکتے ہیں، اور صبر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سچویشن میں خاموش ہو جائیں، آپ کہیں کہ جی یہ سچویشن اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ کو کرنے دیں جو اللہ کرنا چاہ رہے ہیں، اسے کہتے ہیں صبر۔ تو صبر یہ ہے کہ آپ کا دل کر رہا ہے کہ اس وقت میں اٹھوں اور میں بدلہ لوں، لیکن اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ صبر کرو اور میرا ذکر کرو، تو آپ صبر کریں، بس اللہ کو یاد کریں، میرے اللہ جو تو کرے گا وہ بہترین ہے۔ البتہ ہو سکتا ہے
سم ٹائم کچھ سچویشنز ایسی بھی ہوتی ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، اللہ نے کہیں پہ اجازت بھی دی ہے کہ آپ اتنا بدلہ لے سکتے ہیں جتنا آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں وہ اس سے اگلی اسٹیج پہ چلے آتے ہیں، وہ تقویٰ کا اسٹیج ہے کہ انسان خاموشی کے ساتھ سر جھکا لے اور کہ پروردگار آپ کا جو فیصلہ ہوگا نا وہ سر آنکھوں کا. یہ صبر کی بڑی خوبصورت ایک اسٹیج ہے، اور جب انسان اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیتا ہے تو پھر اس کا بہت بڑا اجر ہے. جیسے سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بے تحاشا اجر دیں گے، اور اجر کا وعدہ بھی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہی ہے. تو جو حضرت اسماعیل تھے انہوں نے کہا کہ ابو جی آپ کو جو خواب آیا ہے آپ اس کو کیجئے اور آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اور قرآن پاک نے اس واقعے کو بڑا ہی مختصر کر کے بڑا خوبصورت طریقے سے بتا دیا. اب جو عقل والے ہیں وہ اس سے لیسن لے سکتے ہیں، اور جو عقل والے نہیں ہیں وہ پھر ڈیویشنز کی طرف جائیں گے، وہ پھر اس واقعے کو ایکسپلین کرنے کے لیے جو ببلک ہسٹری ہے اس کو بھی لے کے آئیں گے. جیسے بائبل میں ہمیں بھی بچپن میں واقعہ سننے کو ملا کرتا تھا جی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹے ہم پکنک بنانے جائیں گے پہاڑ پہ، وہاں پہ ہم دمبے کا گوشت کھائیں گے. تو کچھ لکڑیاں انہوں نے اٹھا لی، کچھ حضرت اسحاق نے اٹھا لی. بائبل میں حضرت اسحاق کا ذکر ہے، جبکہ قرآن نے واضح کر دیا کہ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام نہیں تھے، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. خیر حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہم وہاں پہ جائیں گے، پکنک بنائیں گے، مطلب انہوں نے یہ چیز اپنے بیٹے کو ڈسکلوز نہیں کی. اور جب وہ پہاڑ پہ چڑھنے لگے تو بیٹے نے کہا ابو وہ دمبا کھائیں جس کا ہم نے گوشت کھانا ہے. تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ وہ دمبا اللہ دے گا. خیر وہ بیٹے کو لے کے گئے، وہیں پہ جا کے ان کو لٹایا، اور جب ذبح کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق کی جگہ ایک مینڈا بھیج دیا. اب اس واقعے میں دیکھیں کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے ساتھ ڈسکلوز ہی نہیں کیا کہ وہ کیا کرنے والے ہیں، جبکہ قرآن میں کتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا جو کریکٹر بائبل میں نیگیٹو پورٹرے کیا گیا تھا اس کو کلیئر کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو بتایا تھا کہ بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو بیٹے نے آگے سے کہا مجھے صبر پائیں گے، جو اللہ کا حکم ہوگا میں اس کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں. خیر میں یہ آیات اب آپ کے ساتھ انشاءاللہ ڈسکس کروں گا، اور میں قرآن سے ترجمہ اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ آپ لوگ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے واقعات بیان کر رہے ہیں، اور اس میں مزید ایڈیشن اور ڈیلیشن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک نے جتنی سٹوری مینشن کر دی، جس طرح سے مینشن کر دی، وہ ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے. اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اس سے کیا لیسن لیتے ہیں. تو سر یہ آیت نمبر 83 سے لے کر کے انشاءاللہ العزیز 113 تک ہے. میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، سورہ الصافات، آپ لوگ پڑھ لیجئے گا. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں 83 میں، اور نوح کے طریقے والوں میں سے ابراہیم بھی تھے. نوح علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے مخلص بندے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ بالکل اسی اخلاص پہ ابراہیم بھی چل رہے تھے جبکہ وہ اپنے رب کی طرف صاف دل سے متوجہ ہوئے. اب یہاں پہ قلب سلیم کا ذکر ہے. قلب سلیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قلب سلیم کا مطلب یہ کہ پروردگار کی منشا پر راضی ہو جانا، پروردگار کی ہدایت پہ چلنا شروع کر دینا، اور ایک ایک آیت پر ایمان لے آنا، اور جیسے جیسے اللہ کہہ رہے ہیں ویسے ویسے چلتے رہنا. جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے فرمایا کیا یہ تم کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو؟ کیا جھوٹ موٹ کے معبود کو اللہ کے سوا چاہتے ہو؟ تو تمہارا رب العالمین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سو ابراہیم علیہ السلام نے تاروں کو ایک نگاہ بھر کے دیکھا اور کہہ دیا کہ میں بیمار ہوں. غرض وہ لوگ ان کو چھوڑ کر چلے گئے تو یہ ان کے بتو خانے میں جا گھسے اور کہنے لگے کیا بات ہے، تم کھاتے کیوں نہیں؟ کیا ہوا ہے، تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر انہوں نے پوری قوت کے ساتھ ان پہ ضربیں لگیں. سو وہ لوگ ان کے پاس دوڑے ہوئے آئے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم ان چیزوں کی پوجا کرتے ہو جن کو خود تراشتے ہو، حالانکہ تم اور تمہاری ان بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا. تمہیں بھی اللہ نے پیدا کیا، اور جن کو تم بناتے ہو انہیں بھی اللہ نے پیدا کیا. وہ لوگ کہنے لگے کہ ابراہیم کے لیے ایک آتش خانہ تعمیر کراؤ اور ان کو اس دہکتی آگ میں ڈال دو. غرض ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ برائی کرنا چاہی تو سو ہم نے ان کو نیچا دکھایا. یہاں پہ ایک بات بڑی خوبصورت ہے. دیکھیں اکثر لوگ میرے اسٹوڈنٹس بھی ہیں ماشاءاللہ، چونکہ وہ سارے جوان ہیں، تو وہ ڈسکس کرتے ہوتے ہیں سر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. سر دعائیں بالکل قبول ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ بالکل دعا سنتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیوں کیا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کیجئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں. اللہ رب العالمین آپ کو عزت دینا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میری حکومت یہ انسان تم قائم کرو. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ پوری کائنات میں تمہاری ذریعے سے میری حکومت قائم ہو. یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں.
اب انسان کی خواہش بھی ہے کہ اس کے پاس حکومت ہو، پاور ہو، پیسہ ہو، دولت ہو، عزت ہو، اور اس کے حصول کے لیے وہ اللہ کی اس ہدایت کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر باقی سارے رستوں کی طرف چلے آتے ہیں. دیکھیں نا بچپن میں سٹوری پڑھتے تھے، وہ الادین کا چراغ ہو گیا یا اس طرح کی چیزیں ہو گئی. جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں جی وہ ناگن کا منکا ہوتا ہے. آج کل مجھے وہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ کوئی گدڑ سنگا ہوتا ہے. خیر وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اس ہدایت کو چھوڑ کے عزت، دولت، شہرت، حکومت، پاور حاصل کرنے کے لیے باقی سارے راستے اڈاپٹ کر لیتے ہیں. جبکہ اللہ نے صاف صاف کہا ہے سچی ناموری میں آپ اس سے جڑ جائیں، باقی ہر چیز کو چھوڑ دیں. اللہ آپ کو پاور بھی دیں گے، حکومت بھی دیں گے، عزت بھی دیں گے، دولت بھی دیں گے، شہرت بھی دیں گے. دیکھ لیجئے نا حضرت نوح علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ آنے والے وقتوں میں لوگوں کے لیے نوح علیہ السلام کی عزت باقی رکھی. ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو دیکھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کو دیکھیں، یوسف علیہ السلام کی حکومت کو دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھیں، رسول اللہ کی شان کو دیکھیں. تو وہ تمام انبیاء اس قرآن پہ مخلص ہو کے چلے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیفہ مقرر کیا. انہیں عزت بھی دی، شہرت بھی دی، حکومت بھی دی، طاقت بھی دی. خیر جب ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا چاہا تو آگ سلامتی والی بن گئی. اللہ نے فرمایا سو ہم نے ان کو بچا لیا اور کفار کو نیچا دکھایا. تو یہاں سے ہمیں ایک لیسن مل گیا کہ اگر ہم بھی حضرت ابراہیم، حضرت نوح، انبیاء کی طرح مخلص ہو کے چلیں تو اگر کوئی ہمارے خلاف پلاننگ بھی کرے گا تو اللہ ہمیں بچائے گا اور دوسرے کو نیچا دکھا دے گا. یہ اللہ کی شان ہے اور اللہ کو اللہ کا کام کرنے دیں. آپ اپنا کام کریں، اللہ کو اللہ کا کام کرنے دیں. اور ابراہیم کہنے لگے، اب میں آیت 99 پڑھ رہا ہوں کہ میں تو اپنے رب کی طرف چلا جاتا ہوں. دیکھیں جب اللہ تعالیٰ آپ پر احسان کرنا شروع کر دیں نا تو آپ اور کنسنٹریشن کے ساتھ اللہ کی طرف جائیں. جب آپ اللہ کی ہدایت پہ چلنا شروع کر دیں اور اللہ کو کامیابیاں دینا شروع کر دیں تو اور توجہ کے ساتھ دیکھیں نا. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا تو حضرت ابراہیم نے کہا میں تو اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں. اب میں اور پہلے سے اور زیادہ قوت کے ساتھ اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، اور زیادہ کنسنٹریشن کے ساتھ، اور زیادہ قلب سلیم کے ساتھ، اور زیادہ اخلاص کے ساتھ، اور وہ مجھ کو اچھی جگہ پہنچا دے گا. جب اللہ تعالیٰ نے آگ سے بچا لیا تو وہ ڈیفینیٹلی اچھی جگہ تو پہنچائے گی. اور آپ نے دعا کی اے میرے رب مجھ کو ایک فرزند دے. دیکھیں اب آپ نے دعا کی تو اللہ نے فوراً دعا سنی. تو اللہ تعالیٰ جب آپ پر فضل کرنا، جب آپ اللہ کی ہدایت پہ چلنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ فضل کرنا شروع کرتے ہیں، پھر آپ اللہ تعالیٰ سے جو جو دعا مانگیں گے میرا اللہ قبول کرتے جائیں گے. سو ہم نے ان کو ایک حلیم المزاج فرزند کی بشارت دی. سو جب وہ لڑکا ایسی عمر کو پہنچا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے لگا. اب یہاں سے وہ واقعہ شروع ہو رہا ہے جس کی سنت کی بقا کے لیے ہم قربانی کرتے ہیں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح سے بیان کیا کہ جب وہ حلیم لڑکا، مطلب صبر والا لڑکا، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے لگا. اب کتنی ایج ہوگی ان کی؟ 10 ہوگی، 8 ہوگی، 9 ہوگی. کچھ لوگ کہتے ہیں 6 سال، کچھ لوگ کہتے ہیں 7 سال. جو بھی ہے ہمیں اس کی ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت نہیں. بس ہمیں یہ سمجھ آ گیا کہ اب وہ بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے لگ گیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ برخوردار میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں اللہ کے حکم سے ذبح کر رہا ہوں. سو تم بھی سوچ لو کہ تمہاری کیا رائے ہے. دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے. نبی خواب دیکھ لیا، اسے یہ بھی پتہ ہے خواب اللہ کی طرف سے وحی ہے. اب وہ بیٹے کی مرضی پوچھ رہا ہے کہ بیٹے تمہاری کیا رائے ہے. تو یہ جیسے وہ بائبل میں تھا نا کہ وہ بالکل انہوں نے سسپینس رکھا اور اینڈ پہ جا کے ایک دم بیٹے کو لٹا کے جو ہے ذبح کرنے لگے. ایسا نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے پہلے بیٹے کی بھی رائے لی اور اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ثابت کر دی پوری کائنات کو کہ وہ بیٹا اتنا صبر والا تھا کہ آپ اس کے ڈائلاگ دیکھیں. تو وہ بولے ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ بلا کسی تاخیر کے اسے بجا لائیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اب یہاں پہ صبر سمجھ آ گیا کہ صبر کیا ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے اس کے آگے سرنڈر کر دیں اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کیوں آپ کے خلاف کوئی چیز، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو پیدا ہی اپنی خلافت کے لیے کیا تھا. اللہ نے تو آپ کو پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ آپ کو عزتیں دینی ہیں. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جانتے تھے کہ پروردگار کا حکم ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کو وحی آئی ہے، آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ بغیر کسی تاخیر کے کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میں اپنی کوئی مرضی نہیں شو کروں گا، میں صبر کروں گا. تو صبر کا مطلب کیا ہوا کہ خود سے ریئیکٹ نہیں کرنا بلکہ سرنڈر کر دینا کہ جو میرا اللہ چاہ رہا ہے ویسے ہی ہونے نہ دیں. تو آپ دیکھیے یہاں پہ باپ کتنا خوبصورت کہ وہ بیٹے سے ڈسکس کی، چھپا کے نہیں رکھا. تو یہ پیرنٹس کے لیے بھی میسیج ہے اور یہ بیٹوں کے لیے بھی میسیج ہے. کتنا خوبصورت ایونٹ ہے. تو جو والدین ہیں، جو باپ ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے بیٹوں سے ہر چیز ڈسکس کریں. انہیں بتائیں کہ بیٹے ہم تمہارے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں
اور بیٹوں کو بھی چاہیے کہ وہ کہیں کہ ابو جان ماشاءاللہ آپ ہمیشہ سے دیندار رہے ہیں، تو آپ جو بھی سوچ رہے ہوں گے ہمارے فائدے کے لیے سوچ رہے ہوں گے، اور آپ ہمیں انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ غرض دونوں نے خدا کے حکم کو تسلیم کر لیا، اور باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے کروٹ پر لٹایا اور چاہتے تھے کہ ان کا گلا کاٹ لیں، تو اس وقت ہم نے ان کو آواز دی، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم مخلصین کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں، حقیقت میں وہ ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت بڑا امتحان لیا۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور سیکوینس مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مخلص بھی تھے، قلب سلیم بھی لے کے آئے، پھر اتنے بڑے جہاد سے گزرے، بتوں کو بھی توڑا، پھر انہوں نے آگ میں بھی پھینکنے لگے، پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا۔ اس کا مطلب حضرت ابراہیم ٹوٹل سبمیشن کے ساتھ چل رہے ہیں، اور اس کے باوجود اللہ نے ایک بہت بڑا امتحان لیا۔ تو یہاں پہ ہمیں ایک چیز سمجھ لینی چاہیے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ آزمائش میں ڈال سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور آپ کا امتحان لے سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آپ کسی سیدھے راستے پہ چلنا شروع ہو گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور ٹیسٹ کریں گے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اور دیکھیں نا ٹیسٹنگ کب ہوتی ہے، پہلے آپ انٹر کرتے ہیں، آپ کا ایگزام ہوتا ہے، آپ انٹر کلیئر کر لیتے ہیں، پھر آپ گریجویشن کرتے ہیں، پھر آپ کا ایگزام ہوتا ہے، پھر آپ گریجویشن کر لیتے ہیں، پھر آپ ایم فل کے لیے اپلائی کرتے ہیں، پھر آپ کا ایگزام ہوتا ہے، آپ ایم فل کر لیتے ہیں، پھر آپ پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کرتے ہیں، پھر ایگزام ہوتا ہے، پھر آپ پی ایچ ڈی کر کے ڈاکٹر بن جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جب آپ ہائر ڈگری کے لیے جانا شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس حساب سے آپ کے ٹیسٹ مقرر کرتے رہیں گے، اور اگر آپ اللہ کی ہدایت پر چلتے رہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان ٹیسٹ میں کلیئر کریں گے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ٹیسٹ بہت بڑا تھا، اسی لیے اللہ رب العالمین چونکہ وہ ٹیسٹ پہ پورے اترے تو اللہ رب العالمین نے ان کو وہ مقام عطا کیا جو کہ ہم یہاں تک کہ درود شریف بھی جب پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمارے نبی پر برکت نازل فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد پہ برکت نازل فرمائی ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل اولاد پر آپ نے برکت عطا فرمائی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام انبیاء کے سرداروں میں سے ہیں، مطلب سرداروں سے کہنے سے مراد یہ ہے کہ جو انبیاء میں بھی افضل ترین ہیں، ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ گو کہ سارے انبیاء برابر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ بعضوں کو بعض پہ فضیلت ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ گفتگو کرنے کا شرف بخشا۔ تو انبیاء میں بڑا مقام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے عوض دے دیا، یعنی کہ قربانی کر دی۔ اب یہ وہ ایک بہت بڑا امتحان تھا، یہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بہت بڑی ایک آزمائش تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے پریزرو کیا، اور پھر رسول اللہ نے بھی اس سنت کو زندہ کیا، اور آج تک یہ پوری امت اس واقعے کو زندہ رکھتی ہے، اور اس پوری کائنات میں امت مسلمہ ہی ہے جو پراپرلی اس سنت کو زندہ رکھے ہوئے ہے، الحمدللہ۔ اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں ان کے لیے ذکر خیر چھوڑ دیا۔ ابراہیم پر سلام ہو، یہ اللہ کہہ رہا ہے، خوبصورت، سبحان اللہ۔ 109 آیت ہے، سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی ہو، کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم مخلصین کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں، اور بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے، اور ہم نے ان کو اس پر ایک اور انعام دیا کہ انہیں اسحاق علیہ السلام جیسا نبی بیٹے کی صورت میں عطا کیا، اور ہم نے ابراہیم اور اسحاق پر برکتیں نازل کی۔ دیکھیں نا ہم درود پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہ جیسے آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد پہ برکتیں نازل کی، ویسے ہی رسول اللہ ان کی اولاد پہ برکت نازل فرمائی۔ تو کیا برکتیں نازل کی کہ اللہ ابراہیم علیہ السلام بھی نبی، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے بھی نبی۔ لیکن اب اگلی آیت بڑی خوبصورت ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ڈسکشن کمپلیٹ کی آیت نمبر 113 میں، اور پھر ان دونوں کی نسل میں سے بعض تو اچھے ہیں اور بعض جو ہیں وہ اپنے نقصان کر رہے ہیں، یعنی کہ برائی پہ چل رہے ہیں۔ تو اچھے کون ہوں گے؟ جو اس ہدایت پہ چل رہے ہیں، اور جس ہدایت کو چھوڑیں گے وہ نقصان میں۔ تو یہاں پہ ایک چیز بڑی اچھی سمجھ آتی ہے، یہ جو میں نے 113 آیت میں کنکلوژن پڑھا، اکثر لوگ سمجھتے ہیں جیسے دیکھیں نا کہ باپ ہے تو اس کی اولاد ہی وراثت میں جی وہ گدی نشین چل رہی ہے، یا اگر باپ وزیر اعظم ہے تو اس کی اولادوں میں ہی وزارت چل رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ کرائیٹیریا صرف ایک ہے، اور وہ کرائیٹیریا ہے تقوی کا۔ جو تقوی پہ چل رہا ہے وہ اللہ کے ہاں عزت دار ہے، اور جو نہیں چل رہا وہ نقصان کر رہے ہیں۔ جیسے اللہ نے صاف فرما دیا کہ ابراہیم اور اسحاق کو ہم نے برکتیں دی، اب ان کی اولاد میں سے کچھ ہیں جو نیک ہیں اور کچھ ہیں جو برے ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ جو بھی ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تو اچھا ہی چل رہا ہے، نہیں، اچھے ہونے کا جو کرائیٹیریا ہے وہ اللہ کی ہدایت ہے۔
اور اس وقت جو اللہ کی ہدایت ہے وہ قرآن کی صورت میں ہمارے لیے موجود ہے. تو یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ ہمیں بیان کر دیا ہے. انشاءاللہ 10 ذی الحج کو یہ ایک خوبصورت ایونٹ آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قربانی کا جو اصل مقصد ہے اسے سمجھ کے اسے ادا کرنے کی توفیق دے. جزاک اللہ.